حیثیت کیا ہے؟ ہاں محمد عسکری اگر کہے تو آپ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کا بیان کیا ہوا حکم اس کے بارے میں تصور بھی یہ نہیں کیا جا سکتا۔ یحرم علیہم الخبائث، اور نبی کام کیا کرتا ہے؟ ہاں نبی کا کام فقط موعظہ کر دینا نہیں ہے، ممبر سے کہہ دینا نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہا جائے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اب تو مسجد بھی محدود ہو رہی ہے نا آہستہ آہستہ۔ پہلے مولوی کو محدود کیا کہاں تک؟ مسجد تک لائے، بس مسجد کے آگے کچھ نہیں، اب مسجد بھی وہ گھسا ہے۔ اب کہتے ہیں مسجد میں بھی آپ خطبہ وہ دیں گے جو ہم کہیں گے۔ ابھی یو پی شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین کو آیا ہے نا آرڈر کہ خطبے میں یہ کہنا، تم ہوتے ان کا کہنے والے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے۔ خطبہ وہ ہوگا جو امام رضا نے سکھایا ہے، جو امام رضا نے سکھایا ہے۔ جمعے کی شان کو سمجھے کہ نماز جمعہ ہے کیا، یہ جاہل آ کے ہمیں سکھائے گا کہ نماز جمعہ کیسے پڑھائی جائے گی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطیب جمعہ کے لیے مستحب یہ ہے جب آئے تو کفن پہن کے آئے۔ دیکھا کہاں آپ لوگوں نے خطیب جمعہ؟ کفن پہن کے آئے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں اسلحہ لے کر کے آئے۔ ہمارے یہاں خیر اسلحہ تبدیل ہو گیا ڈنڈے میں، اب ہر ایک کی ہمت کے بقر ہوتا ہے نا ہر چیز سے۔ اسلحہ لے کر کے آئے۔ امام فرماتے کفن علامت ہے اس بات کی کہ ہم حق کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، اسلحہ یہ علامت ہے کہ حق اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جان لینے کو بھی تیار ہے، جان دینے کو بھی تیار ہے، جان لینے کو بھی تیار ہے، البتہ عدل کے لیے، حق کے لیے، باطل کے لیے نہیں، اپنی اقتدار کی ہوس مٹانے کے لیے نہیں، اپنی حکومت کے دائرے کی توسیع کے لیے نہیں، الیکشن جیتنے کے لیے نہیں، قیام حق کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ 2 خطبہ رکھا گیا ہے نماز جمعہ میں۔ ظہر کی تو 4 رکعت تھی نا، ظہر کی جگہ پہ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ میں کتنی ہو گئی؟ 2 رکعت۔ جمعے میں 2 رکعت، 2 رکعت کی جگہ خطبہ، یعنی خطبہ کوئی معمولی چیز نہیں، سننا واجب، خطبے کا سننا جس میں خطبہ ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرنا جو خطبہ سننے میں مزاحمت ایجاد کرے حرام ہے، حتی نماز پڑھنا۔ خطبہ ہو رہا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اگر خطبہ آپ نہیں سن پا رہا ہے جب نماز پڑھیں گے تو کہاں سے سنیں گے؟ 2-4 لفظ کان میں ٹکرائیں گے، کہا کچھ تھا سمجھے کچھ، یہی تو ہوگا نا۔ پھر تو نماز پڑھنا سننا واجب ہے خطبے کا۔ امام رضا فرماتے ہیں 2 خطبہ کیوں رکھا گیا؟ کہ 2 خطبہ رکھا گیا ہے تاکہ خطیب جمعہ ایک خطبے میں لوگوں کو حق اور تقوی کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے، برائی سے لوگ کیا وہی کام جو پیغمبر کرتے تھے، یامرھم بالمعروف ونہی عن۔ دوسرا خطبہ کاہے کے لیے ہے؟ عالم اسلام کو پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کرے، سازشوں پر سے پردہ اٹھائے کہ کیا کیا سازش ہو رہی ہے، کن خطرات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، بیدار کرے لوگوں کو، مشکلوں کا حل پیش کرے خطبے میں۔ فقط وہ رکوع سجدہ کر کے گھر نہیں جانا ہے، رکوع سجدہ کر کے گھر نہیں جانا ہے۔ امام کھڑا کہاں ہوتا ہے؟ محراب۔ محراب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ محراب عربی زبان میں محل جنگ، حرف سے بنا ہے نا محراب۔ محراب محل جنگ، وہ جنی شیطانوں سے بھی لڑتا ہے، انسانی شیطانوں سے بھی لڑتا ہے۔ شان خطبہ جمعہ کی اب دینا جی، وہ خطبہ جمعہ میں وہاں ایسی کوئی بات نہ کہی جائے جس سے امن میں خطرہ۔ کون کہتا ہے بھائی جس سے امن میں خطرہ ہو؟ آخر کوئی بات کہی تبھی تو جاتی ہے نا، کچھ ہو۔ کون سا ایسا جمعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں کے اوپر امن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کے بعد وہ آرڈر جاری کرتے ہیں مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی اجتماع نہیں، یعنی مجلس بند، اس کو جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ خیر آپ کے آرڈر نہیں آیا ہے، یہ آرڈر یہ جو ہے یو پی کا ہے، یو پی وقف بورڈ کے چیئرمین نے دیا، ہو سکتا ہے ان کو دیکھتے دیکھتے
یہ جو ہے بہار کا چیئرمین بھی جو ہے بول اٹھے، بھائی نائی کو دیکھ کر کے حجامت تو بڑھتی ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، شاید اسے بھی اگر خاموشی رہی، سکوت رہی تو ظاہر سی بات ایک قدم اور آگے بڑھیں گے۔ کدھر کوئی نہیں ہو سکتا، مجلسیں نہیں ہو سکتی، محفلیں نہیں ہو سکتی، نماز بس نماز مسجد۔ کس نے کہا کہ مسجد فقط نماز کی جگہ ہے؟ سب سے پہلی مسجد جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی، بتاؤ مسجد پیغمبر میں کیا فقط نماز ہوتی تھی؟ قضاوت وہیں پر ہوا کرتی تھی، تعلیم کا نظام وہیں پر تھا، جنگی حکمت عملی وہیں پہ چلتی تھی، وفود سے ملاقات پیغمبر اسی مسجد میں۔ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ تھا جو مسجد جس سے خالی تھی؟ مسجد، یہ مسجد عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد بلڈنگ کا نام نہیں ہے، پیغمبر کی وہ سادہ مسجد جس پر چھپر پڑا ہوا تھا، پہلے تو چھپر بھی نہیں تھا، اس مسجد سے دنیا لرزتی تھی۔ آج مدینے کی کتنی شاندار مسجد بن گئی ہے، مگر بے روح مسجد ہے، بے خاصیت مسجد ہے۔ آپ دیکھیں نماز پنجگانہ ایک محلے میں 10 جماعت ہو سکتی ہے نا، مگر نماز جمعہ 5.25 کلومیٹر کے ایریے میں ایک سب وہاں اکٹھا ہو، کاہے کے لیے بھائی؟ اسلام فقط پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے کہ مسجد گئے آپ پوجا کر کے چلے آئے۔ مسجد پوجا کا یہ جگہ نہیں صرف ہے، مسجد الہی تعلیمات کو جامع عمل پہنانے کی جگہ ہے، چاہے ان کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، عدل و انصاف کے قیام سے ہو۔ روح اسلام نماز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، روح اسلام روزہ نہیں ہے، روح اسلام حج نہیں ہے، روح اسلام قیام عدل ہے۔